بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکہ کی مجبوری بن چکا تھا۔ روس افغانستان میں خاک چاٹ کر اپنے زخموں کو سہلاتا ہوا بھاگ نکلا۔ اس جنگ کے بھاری معاشی بوجھ اور سیاسی بحرانوں نے روس کا تیا پانچا کر دیا۔ آج افغانستان کی سرزمین پر روسی اور امریکی ہتھیاروں سے لیس دنیا کا سب سے بڑا اسلامی لشکر موجود ہے، جو ہر وقت جہاد کے جوش میں کھویا رہتا ہے۔ تمہاری یہ باتیں الجھی ہوئی اور ناقابل فہم ہیں، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر میں سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، اس نے مجھے تسلی دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ ایک طرف عالم اسلام کی طرف سے جہاد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف مسلم دنیا کے پڑوسی ممالک بھیانک دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر رہ گیا ہے، اور امریکہ نے حالات کے رخ کو بانپ کر اس ابہام سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جان اسی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ تم نے بہت بے رحمی سے جہاد اور دہشت گردی کو یکجا کر دیا۔ میں نے احتجاج کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں میری بات بری لگے گی۔ میں ہندو ہوں، میں تمہارے دھرم کو نہیں مانتی، اس لیے جہاد کو بھی نہیں مانتی۔ یہ بتاؤ کہ جہاد کے نام پر پاکستان سے ہتھیار اور گولہ بارود لے کر کشمیر پر چڑھائی کرنے والوں کو میں کیا نام دوں؟ انہیں دہشت گرد نہیں تو کیا کہوں؟ یہ دوسروں کے مذہب پر رقیق حملہ ہے۔ تم جہاد کی روح کو سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہی ہو۔ مظہر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی، اس لیے ہندو ہوں۔ مجھے جہاد کی روح کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ مرنے مارنے کا ارادہ کر کے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ان کے حریفوں پر موت راج کرنے لگتی ہے۔ یہ میری نہیں، ساری غیر مسلم دنیا کی سوچ ہے۔ تم مجھ سے بحث کر سکتے ہو، شاید مجھے قائل یا خاموش بھی کر دو، لیکن امریکہ اور پوری دنیا کو کون سمجھائے گا؟ میں تم سے صرف اپنی نہیں، امریکہ اور اس کے سارے حلیفوں کی بات کر رہی ہوں۔ کوئی سخت بات کہہ کر اسے بھڑکانا مناسب نہیں تھا۔ وہ عالمی فتنوں کی بات کر رہی تھی، ان کے ذہنوں میں چھپے ہوئے زہر کو اپنے بڑوں کی ہدایت پر میرے سامنے اگل رہی تھی۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ خاموش رہ کر اس کی ہر بات سنتا رہوں اور اعتراض کر کے اسے ناراض نہ کروں، تاکہ کسی بڑی اور ہولناک عالمی سازش کا تانا بانا میرے سامنے آ سکے۔ میرے لیے وہ سنہرا موقع تھا جسے گنوانا مناسب نہیں تھا۔ اپنے مذہب سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا۔ یہ سب باتیں میری برداشت سے باہر ہیں، لیکن تم مجھے دوسروں کی سوچ کے بارے میں بتا رہی ہو تو میں ہر بات سننے پر مجبور ہوں۔ تم اپنی بات جاری رکھ سکتی ہو۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اپنے مشروب کا ایک بڑا گھونٹ لے کر وہ دوبارہ بولنے لگی۔ ان کا ملک دو طرف سے وسیع سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ ان کو بجا طور پر یہ زوم ہے کہ باہر سے کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، مگر وہ اپنے ہم مذہبوں کے لیے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کی طرف سے سخت فکر مند ہیں۔ انہیں مستقبل کا نقشہ بھیانک نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان جہادی قوتوں کو کھلی چھوٹ دی گئی تو مستقبل میں دنیا اسلامی غلبے میں آ جائے گی۔ یہ ان کا گمان ہے۔ وہ بھول گئے کہ خلیج کی جنگ میں سب سے پہلے دو مسلمان ملک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ وہ ایک واقعہ تھا، دوسرے واقعات میں تسلسل ہے۔ یورپ میں بحران چل رہا ہے، جگہ جگہ مسلمان باغی سر اٹھا رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی بارود کے ڈھیر پر جی رہے ہیں۔ آئے دن فلسطینی مجاہد ان کے فوجیوں کو مارتے رہتے ہیں۔ کشمیر میں سب سے برا حال ہے، جہاں غیر مسلم اپنی زمین پر اجنبی بنا دیے گئے ہیں۔ امریکہ بہت غور اور تشویش سے یہ سب دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ عالمی پیمانے پر جہادی قوتوں کی سرکوبی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو کیا امریکہ مجاہدوں کے خلاف کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ نقطہ امکانات سے خارج نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں جہادی قوتوں کے خلاف فضا سازگار کی جا رہی ہے۔ بعض دہشت گردوں کو بیانات کے ذریعے مجاہدوں کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف معروف مجاہد رہنما پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے کے ذریعے انہیں اور ان کے اقدامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔
یعنی امریکی عالمی پیمانے پر برین واشنگ کا عمل کر رہے ہیں، تو تم چاہو تو یہ بھی سمجھ سکتے ہو امریکی اپنی دانست میں دنیا کو نئے عالمی خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سے تلخیاں بڑھانے کے سوا اور کیا مقصد حاصل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہوم ورک ہے۔ دنیا میں روز اول سے دہشت گردیاں ہوتی آئی ہیں۔ جب تک کاروبار حیات جاری ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ رائے عامہ سازگار ہو گئی اور امریکیوں کو عالمی حمایت ملنے کا یقین ہو گیا تو وہ یہ دہشت گردی کے کسی بھی بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور محاذ کھول دیں گے جن کا یہ من مانا امیج بنا رہے ہیں۔ امریکہ کا مخالف کیمپ بھی نادان نہیں ہے جو ان چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ سمجھتے رہیں، ان کی آواز صدا بے صحرا ثابت ہوگی۔ عالمی میڈیا پر یہودی قابض ہیں، وہ اسرائیلی مفادات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ مخالفانہ آوازوں کو سختی سے دبا دیں گے۔ پھر وہی ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے۔ ان اشتعال انگیزیوں سے برافروختہ ہو کر کوئی امریکہ کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کی سرزمین ایسے ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ پھر بھی اگر ایسا ہو ہی گیا تو وہ کرۂ ارض پر جہادی قوتوں کا آخری دن ہوگا۔ امریکہ ان کے خلاف میدان عمل میں کود پڑے گا۔ وہ دوسروں کے خلاف ہونے والی کسی بڑی دہشت گردی پر جہادی قوتوں کو للکارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے اوپر کوئی قیامت گزر گئی تو وہ جوش انتقام میں پاگل ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دہشت گردی اور جہاد کو غلط ملت کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ انہیں جہاد سے خوف کیوں ہے؟ یہ سبق شاید انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے۔ آج کے خلائی اور مواصلاتی دور میں دنیا کا ہر غیر مسلم مجاہدوں سے خوف زدہ ہے، کیونکہ جہاد کا فلسفہ ہی عجیب و غریب ہے۔ تم مسلمان اپنے اللہ کی راہ میں لڑ کر زندہ رہو تو غازی ہوتے ہو، لڑتے لڑتے مر جاؤ تو شہید کے رتبے پر امر ہو جاتے ہو۔ یہ فلسفہ ہر مجاہد کو زندگی اور موت سے بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے جانیں قربان کرنے کا ایسا درس دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا۔ تم مجھے یہ بتا کر دہشت زدہ کرنا چاہ رہی ہو کہ امریکہ مسلمانوں کے خلاف ایک عالمگیر لڑائی کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ وہ مجاہدین سے خائف ہے۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی اور کہا شاید اگلی لڑائی قرون وسطی کی صلیبی جنگوں کو بھی مات کر دے گی اور اس منصوبے میں بھارت بھی شریک ہے۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد پوچھا، ہم شریک نہ ہوتے تو مجھے یہ سب معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا جواب بہت سیدھا سا تھا، اس جنگ جوئی سے بھارت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ پوری بات اوپر والوں کو معلوم ہوگی مگر ایک نتیجہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، ہمارے گرد دوستوں کی بھیڑ ہے۔ پڑوسیوں میں پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی ساری ایٹمی سرگرمیاں پر اسرار اور ہمارے خلاف ہیں۔ جب جنگ کا بگل بجے گا تو پاکستان بھی اس کی ذات میں آئے گا۔ یہ مسلمان ملک ہے، کشمیر کے نام پر دل کھول کر مجاہدوں، باغیوں اور دہشت گردوں کی بھاری امداد کرتا رہتا ہے۔ اس کا سر کچلے بغیر جہاد کے فلسفے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ جس دن پاکستان کا وجود ختم ہوا پورے علاقے میں سکون ہو جائے گا، پھر اس علاقے میں صرف بھارت کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ علاقے میں اپنی بالادستی کے لیے تم ایک عالمی سازش کا ایندھن بننا گوارا کر لو گی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ دوست، یہ مجبوری ہے، جب دشمن سیدھے راستے سے قابو میں نہ آئے تو اس کی پیٹھ میں چھری گھونپ دو۔ ہم کب تک اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہ راز کی باتیں ہیں، تم نے میرے سامنے کیوں اگل دیں؟ یہ راز کی باتیں نہیں ہیں۔ دہلی اور کلکتہ کی سڑکوں پر ٹہلنے والے بھی جانتے ہیں کہ اب ہم دل و جان سے امریکہ کے پیچھے ہیں۔ ہر بھارتی جانتا ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر ہم پاکستان کے بھیجے ہوئے نام نہاد مجاہدوں کا صفایا نہیں کر سکتے۔ جہاں دو چار پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں یہی سب باتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں سب کچھ ہے مگر انہیں یہ پتا نہیں کہ اس پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ میں نے تمہیں صرف یہی ایک بات بتائی ہے۔ تمہیں یہ اندیشہ نہیں کہ میں یہاں سے لوٹ کر یہ کہانی کسی اور کو سنا دوں گا؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ضرور سنا دینا، لوگ فکشن کو شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ سب اسے تمہاری ذہنی اختراع قرار دیں گے، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ شاید پاکستانی کچھ اور سوچتے ہوں کیونکہ وہ مسلمان اور جہاد کے حامی ہیں۔ یہاں بھارت میں لوگ دونوں سے چڑھتے ہیں اور آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں جو امریکہ طے کر چکا
چکا ہے۔ تم نے اپنی قیمتی وقت کا ایک قابل ذکر حصہ بریفنگ دینے میں صرف کیا۔ میں نے ہلکے سے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا واقعی نریش نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ یہ سب باتیں مجھے بتا دی جائیں؟ اس سے یہ سوال کرتے ہوئے میں واقعی حیران تھا۔ ہاں، اس نے گلاس سے گھونٹ لے کر میرے سوال کا جواب دیا۔ اس طرح وہ کیا مقصد حاصل کرنے کی توقع کر رہا ہے؟ ہمارے نیٹ ورک میں تمہارے اعتماد کو بڑھانا تاکہ تم ہم سے منحرف ہونے کے بارے میں نہ سوچ سکو۔ اس یقین دہانی کے لیے کیا میری اور تمہاری وہ ویڈیو فلم کافی نہیں ہے جو اس کے قبضے میں ہے؟ میں نے اسے آنکھ مار کر پوچھا۔ شاید میں نے کبھی تمہیں بتایا ہو کہ ہماری صفوں میں وہی لوگ رہتے ہیں جو دل و جان سے کام کرنے کے آرزو مند ہیں۔ انکل کسی سے زبردستی کام لینے کے قائل نہیں ہیں۔ کام سے اکتائے ہوئے ایجنٹ کو وہ گھر بھیجنے میں ذرا تاخیر نہیں کرتے۔ اس موقع پر یہ بات دہرا کر تم مجھے کیا جتانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی تک تمہارے دماغ پر ویڈیو فلم کا دباؤ ہے، اس نے دعوت انگیز اور شوخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ تم خوش قسمتی سے ایسے نیٹ ورک کا حصہ بن گئے ہو جسے امریکہ جیسی منظم سپر پاور کی سرپرستی حاصل ہے، تو تم دباؤ سے آزاد ہو کر نئی لگن سے کام کرو گے۔ انکل ایسے کارکنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تم جیسی کارکنوں سے انکل کیا ہر ایک محبت کر سکتا ہے۔ اتنے ذرا سے کام کے لیے عالمی سیاست کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے ان الفاظ میں سرکشی کی بو موجود تھی، مگر میں نے بلا جھجک وہ بات کہہ ڈالی۔ میری وہ ہلکی پھلکی سرکشی گفتگو سننے والوں کے لیے طمانینت کا باعث ہوتی کہ میں اپنی آواز کے پیچھے ان کی خفیہ سرگرمیوں سے بے خبر تھا۔ پتھر ہو گئے ہو مگر باتیں اب بھی رنگین ہیں۔ رینا نے اپنا گلاس خالی کر کے ہلکی سی انگڑائی لی۔ میں خود اپنے جمود سے اکتا گیا ہوں، اپنے رنگ میں زندگی کا مزہ لوٹنا چاہتا ہوں، مگر نریش کی خوفناک آنکھیں میرے جذبات پر ناگ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا نریش نے تم کو کچھ کہا ہے؟ رینا نے چونک کر پوچھا۔ تم باخبر رہتی ہو تو تمہیں اس تشدد کا بھی علم ہونا چاہیے جس سے مجھے گزرنا پڑا تھا، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے معلوم ہے، مردانہ کھیل میں مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بس اسی نے میرا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، میں نے اکتا کر کہا۔ پھر فوراً ہی پوچھا، ہمارے ساتھ باہر چلو گی؟ آج دہلی میں تمہارا آخری دن ہے، تم چاہو گے تو ضرور باہر چلوں گی، پھر میں غزالہ کو بلائے لیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا میں فون کی طرف بڑھ گیا۔ رینا اجیت رائے نے میرے باغ کیے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر جو طویل گفتگو کی تھی، اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ اپنی مرضی سے میرے پاس نہیں آئی تھی، اسے مخصوص پیغام کے تحت میرے پاس بھیجا گیا تھا۔ میری دہلی سے روانگی سے ایک دن پہلے سامنے آنے والی وہ کلا بازی میرے لیے یکسر ناقابل فہم تھی۔ میں رینا کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ہی اس بارے میں کھل کر کوئی بات کر سکتا تھا۔ وہ دن کا وقت تھا مگر کمرے میں دن کے اجالے کی بھرپور رسائی نہیں تھی۔ غزالہ نے ہم سے رخصت ہونے کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کھڑکیوں کے دبیز پردے سے چھن کر اندر آنے والی ناکافی روشنی میں اسے کسی خطرے کا ادراک نہیں ہو سکا۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ پر باتھ روم کا بند دروازہ تھا۔ اس گزرگاہ نے مختصر سی راہداری کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ جو ہی آگے بڑھی تو اس کی نظر ایک خبیث انسانی چہرے پر پڑی۔ وہ شخص اپنے سر کو دونوں ہتھیلیوں میں لٹکائے مسہری پر اس طرح دراز تھا، اس کا چہرہ داخلی راستے کی طرف تھا۔ وہ ہونٹوں پر گندی مسکراہٹ لیے اپنی چمکدار آنکھوں سے غزالہ کو تکے جا رہا تھا۔ غزالہ کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اس نے الٹے قدموں لوٹ جانا چاہا لیکن مسہری پر لیٹے ہوئے شخص نے اس کے خیالات بانپ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور سرگوشیانہ آواز میں بولا، لوٹنے کی ضرورت نہیں، اندر آ جاؤ، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ غزالہ کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس تنومند اور دراز قامت شخص کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ غزالہ نے اسے گور کر دیکھا اور گراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے گھسے ہو؟ رام قسم ناراض ہو کر تو اور زیادہ زوردار لگ رہی ہو، وہ لوفرانہ انداز میں بولا۔ اندازہ لگاؤ کہ ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے تیور گندے تھے۔ غزالہ کے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ وہ لفنگا اس کے سامنے تھا، دروازہ اس کی پشت پر تھا۔ وہ پلٹ کر دوڑ لگاتی تب بھی کامیابی کا امکان نہیں تھا۔ وہ لوفر لپک کر دروازہ
دروازہ کھولنے سے پہلے اسے دبوچ لیتا اور وہ اس کی بری گرفت میں پھنس جاتی۔ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ اس کا اجنبی سے دور اور ہوشیار رہنا ہی اس کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ تم ایک خبیث اور غلیظ آدمی ہو، غزالہ نے غصے کی زیادتی سے اپنے نچلے ہونٹ کا ایک گوشہ چباتے ہوئے جواب دیا۔ ایک عورت کے کمرے میں چور کی طرح گھسنے والا کوئی شریف آدمی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آئے ہو اسی طرح کان دبا کر نکل جاؤ، ورنہ میں ہوٹل والوں کو بلاتی ہوں۔ چلے جائیں گے مگر پہلے ہمارا دل تو ٹھنڈا کر دو۔ 2 روز سے تمہیں دور سے دیکھ رہے ہیں، اور ہاں شور شرابہ نہ کرنا، لوگ آئیں گے تو بلا وجہ تمہارا تماشا بن جائے گا۔ سیر سپاٹے کے لیے دیش بدیش میں اکیلی نکلنے والی لڑکیوں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس خیال میں نہ رہنا میں اکیلی نہیں ہوں۔ غزالہ غصے سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اجنبی نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ایک یار بھی ہے، وہ اپنی لونڈیا کے ساتھ مزے اڑا رہا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ موج کرو۔ ہم تو اسی لیے آئے تھے کہ اپنے ساتھ کچھ تمہارا بھی دل خوش کر دیں گے۔ آؤ آرام سے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے سر ہلا کر مسحری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ غزالہ کا ذہن اس وقت بھی بہت تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ کمرے میں پیش قدمی کرنے کے بعد آسانی سے نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ فون دسترس سے باہر تھا۔ شور مچاتی تو آس پاس کے کمروں میں رہنے والے ضرور متوجہ ہوتے، لیکن سب سے پہلے ہوٹل کا عملہ اندر آتا اور وہ لوگ ہوٹل کو کسی بدنامی سے بچانے کے لیے وہ معاملہ کمرے میں ہی رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ عورت ذات تھی، اس وقت سنگین خطرے میں گر گئی تھی۔ اس وقت تک غزالہ یہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے کمرے میں گھس آنے والا شخص کون تھا۔ اس کے آنے کا مقصد اس کی نگاہوں اور باتوں سے سامنے آ چکا تھا۔ غزالہ کو ویرا کی زبانی یہ معلوم تھا کہ مغرب کے آزاد معاشرے میں یہ ہوتا رہتا تھا کہ چھوٹے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والی اکیلی خواتین کے دروازوں پر رات گئے مدہوش اور بدنیت مرد دستک دیتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر ذرا سا بھی حوصلہ افزا جواب ملے تو وہ خوش آمدانہ انداز میں ہزار معذرتوں کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں تراشتے ہیں کہ عزت آبرو کو سب کچھ نہ سمجھنے والی خواتین اپنے وقت کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے انہیں اندر بلانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ پاک کردار مغربی عورتیں اول تو رات گئے اپنا دروازہ ہی نہیں کھولتی، یہ غلطی کر بھی ڈالیں تو اجنبی چہرے کو اپنے روبرو پا کر سختی سے جھڑک دیتی ہیں۔ مان غزالہ کو انڈین سیکرٹ سروس یاد آ گئی۔ وہ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ صبح میں نے فون پر نریش شرما کو ایک کہانی سنا کر بالواسطہ طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرا پیچھا ترک کر دے، کیونکہ پتھروں سے جتنا بھی سر پھوڑ لیا جائے تیل برآمد نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس شام رینا میرے پاس آنے والی تھی۔ شاید نریش کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رینا کی موجودگی میں غزالہ کمرہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں لگ گئے۔ ادھر رینا میرے کمرے میں پہنچی اور ادھر ایک بدماش غزالہ کے خالی کمرے میں گھس گیا۔ اس کمرے میں کیمرے نصب تھے اور ان کا رخ مسحری کی طرف مرکوز تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوتا کیمروں کی زد سے محفوظ نہ رہ پاتا۔ اس شخص کی پوری کوشش تھی کہ وہ غزالہ کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھانس لے۔ راہ کے دوسرے ایجنٹوں کے برعکس وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس کی کوشش کرائیت امیز حد تک بونڈی اور بازاری تھی۔ شاید راہ والوں نے معاوضہ دے کر عارضی طور پر اس کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ دہلی کا کوئی بازاری گنڈا سہی، لیکن راہ والوں کی پشت پناہی کی وجہ سے اس وقت شیر بنا ہوا تھا۔ غزالہ دیکھ چکی تھی کہ اس 5 اسٹار ہوٹل کی انتظامیہ راہ کے اختیارات کے سامنے بے بس تھی۔ وہ ہوٹل کے عملے کو بلانے میں کامیاب ہو جاتی تو ان سے کسی منصفانہ ہمدردی کی کوئی امید نہیں تھی۔ شاید غزالہ کو ہی شرمسار ہونا پڑتا۔ اس نے بہت سرعت سے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر اس بدماش سے نمٹنے کی کوشش کرے گی۔ تم میرے کمرے سے جاتے ہو یا میں تمہارا کوئی اور بندوبست کروں؟ غزالہ نے اسے گھورتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ ایک بار میرے قریب آ جاؤ، پھر میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ اس نے فضا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر فلمی انداز میں کہا۔ اسی لمحے غزالہ کے پیروں میں گویا سپرنگ لگ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے فضا میں اڑتی ہوئی اپنے شکار پر جا پڑی۔ اس کے دونوں پیر پوری قوت سے اس گنڈے کے سینے پر پڑے تھے۔ وہ ایک دبی دبی گراہٹ کے ساتھ قالین پر دور جا گرا اور غزالہ دوسری طرف نکل گئی۔ غزالہ مارشل آرٹ
آرٹس میں کامل مہارت رکھتی تھی، لیکن اسے اپنے جوہر آزمائے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے کمرے میں زیادہ دیر تک دھما چوکڑی جاری رہی تو کوئی نہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اپنے قدموں پر توازن درست کرتے ہی وہ دوبارہ اپنے شکار کی طرف پلٹ پڑی۔ اس لمحے جو کچھ ہوا وہ بہت تیزی سے ہوا۔ اس لمحے غزالہ کو اپنی انگلی میں موجود وہ انگوٹھی استعمال کرنے کا خیال نہیں آیا جو اس کے شکار کو چشم زدن میں بے ہوش کر سکتی تھی۔ اس نے غضبناک انداز میں اپنی داہنی ہتھیلی پوری طرح کھول کر فضا میں بلند کی۔ اس کا شکار سنبھل کر قالین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غزالہ نے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکال کر اس پر دوبارہ وار کر دیا۔ ندیدے بدماش کی کن پٹی پر غزالہ کی نرم و نازک ہتھیلی کی بڑی ضرب اس قدر شدید تھی کہ وہ اٹھنے سے پہلے ایک ہچکی لے کر فرش پر دوبارہ ڈیر ہو گیا۔ ہچکی کے ساتھ اس کے معدے سے کسی دیسی شراب کا تیز اور ناقابل برداشت بھپکا برآمد ہوا جس نے کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا مقتدر کر دی۔ غزالہ نے بجلی کی سی صورت سے اپنا کام مکمل کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں غصے کی وجہ سے اس کی ضرب شدید نہ ہو گئی ہو۔ اس نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کی نبض دیکھی جو چل رہی تھی اور پھر اسے ٹھوکر مار کر مسحری پر آ گئی۔ وہ ایک سنگین اور اہم واقعہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انڈین سیکرٹ سروس والوں کو کمرے میں لگے ہوئے حساس مائکرو فونز کے ذریعے یہ علم ہو چکا ہوگا کہ ان کا بھیجا ہوا بدماش اپنے مقصد کے حصول میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ اس کی مدد کے لیے کسی بھی لمحے راہ والے دروازے پر دستک دے سکتے تھے۔ غزالہ کے لیے وہ مرحلہ جان گسل تھا۔ اس نے ہمت اور حوصلے سے کام لے کر اپنے ایک موذی دشمن کو زیر کر لیا تھا، لیکن اس کے اعصاب قابو میں نہیں تھے۔ وہ ایک دشمن ملک میں درندہ صفت دشمنوں میں گری ہوئی تھی جو میرے اور اس کے ساتھ گھنونا کھیل کھیل رہے تھے۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس عافیت کے کتنے لمحے باقی رہ گئے تھے۔ اسے فوری طور پر مدد اور سہارے کی ضرورت تھی جس کے لیے اس کے ذہن میں صرف میرا نام گونج رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے محض انسانی ہمدردی کے جذبے کا بھرپور اظہار کر کے راہ کی صفوں میں رینا کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ غزالہ کے کڑے وقت میں رینا سے اپنی آخری ملاقات میں مصروف تھا جس میں بہت سی اہم باتیں میرے علم میں آنے کا امکان تھا۔ وہ موقع گنوا دینے کے بعد ہم کبھی ان معلومات تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ خلوت میں ہونے والی میری اور رینا کی ملاقات سے ملک کا مفاد وابستہ تھا، جبکہ دوسری طرف غزالہ کی ذات خطرات میں گری ہوئی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس کے لیے کوئی ایک فیصلہ کرنا محال ہو رہا تھا۔ آخر اس نے تانبے تقدیر ہو کر سینے پر پتھر رکھ لیا۔ ملک کے سامنے فرد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ مر جاتی تو پاکستان کی کوئی بھی بیٹی اس کی جگہ لے سکتی تھی، لیکن پاکستان کے کسی نقصان کا ازالہ ہونا ناممکن تھا۔ اگر ملک کو کسی قربانی کی ضرورت تھی تو وہ اپنا لہو دینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ انٹرکام کے ذریعے بھی میری اور رینا کی گفتگو میں مخل نہیں ہوگی۔ دہلی کے خبیث گنڈے کا بھاری وجود کسی بے جان لاش کی طرح کمرے کے قالین پر پڑا ہوا تھا۔ کسی غیر ضروری ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے اس کا وہاں سے ہٹایا جانا ضروری تھا۔ غزالہ کے بدن میں بجلی سی سرایت کر گئی۔ اس کے سامان میں کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے درازوں وغیرہ کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس وقت اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار ہر چیز کو الٹ پلٹ رہی تھی۔ آخر کار اسے کاٹن ٹیپ کا وہ مضبوط رول مل گیا جو ہوٹل والوں نے اپنے مہمانوں کی ہزار بند وغیرہ کی ضروریات کے لیے کپڑوں کی الماری کے ایک خانے میں رکھا ہوا تھا۔ وقت کی رفتار یک بیک سست ہو گئی تھی۔ غزالہ کو ایک لمحہ صدیوں سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کاٹن ٹیپ کی مدد سے بے نام بدماش کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر جکڑ دیے، پھر بے ہوش قیدی کے پیر بھی ملا کر سختی سے باندھ دیے تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی آزادی کے ساتھ نقل و حرکت نہ کر سکے۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی کارگزاری کا ناقدانہ جائزہ لیا اور پھر اس بندے ہوئے نیم مردہ کو باتھ روم کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وقت غزالہ نے بے مثال استقامت سے کام لیا۔ ایک طرف اسے راہ کے مددگاروں کی دخل اندازی کا دھڑکا لگا ہوا تھا، دوسری طرف وہ خود اعصابی انتشار میں مبتلا تھی۔ اس کے لیے قیدی کے بھاری وجود کو گھسیٹنا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے باتھ روم میں پہنچانے تک اس کا سانس بری طرح پھول گیا اور
وہ ہانپنے لگی۔ بندے ہوئے بے ہوش قیدی کو باتھ روم میں بند کر کے وہ ریفریجریٹر کی طرف آئی اور ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس گٹا گٹ چڑھا گئی۔ پانی پینے سے ذرا سا سکون ملا تو اس کے ذہن میں ایک نیا خیال کوندا۔ وہ اپنے تھیلے سے روئی کا پیکٹ لے کر دوبارہ باتھ روم میں جا گھسی۔ اس نے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں روئی کا آدھے سے زیادہ پیکٹ قیدی کے حلق تک ٹھونس دیا اور دوبارہ باتھ روم سے نکل آئی۔ وہ مشینی اور غیر ارادی طور پر وہ سب کرتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے قیدی کو اس بری طرح بے بس کر دیا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میرے فارغ ہونے کے بعد بھی اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے گا۔ اپنے کمرے میں کچھ دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر مسحری کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے کان انٹرکام کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اسے پوری امید تھی کہ رینا سے مذاکرات ختم ہوتے ہی میں اس سے رابطہ کروں گا اور اس کی مشکل آسان ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ اسے اپنا قیدی گلے کی ہڈی بنتا نظر آ رہا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ کمرے سے نکال کر ہوٹل کی راہداری میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے میدان صاف ہونا ضروری تھا۔ رات گئے ہوٹل کے عملے اور مہمانوں کی بے خبری میں وہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن اصل خطرہ راہ کے ایجنٹوں کی طرف سے تھا۔ انہوں نے غزالہ کی تذلیل کے لیے اپنے کرائے کا آدمی اندر بھیجا ہوا تھا۔ اس کی واپسی تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی غزالہ کے کمرے سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ جو ہی وہ کسی کو بھاری انسانی وجود کے ساتھ غزالہ کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھتے، اچانک سامنے آ کر ہم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتے۔ غزالہ کو میری آمد کے بعد بھی وہ مسئلہ حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔